چاہتا ہوں دوستوں کہ آج اس جلسے کے نام پر جو ہمارا میلہ اور ٹھیلا لگتا ہے، جس میں ہمارے نوجوان لوگ اور ہماری نوجوان بیٹیاں اور بہویں آپس میں اختلاط پذیر ہوتا ہے، دکانوں میں جاتے ہیں، غیروں سے بات کرتے ہیں، آپس میں اختلاط ہوتا ہے، کس کی بیٹی کس سے بات کر رہی ہے اس کا کوئی مجاز نہیں، اور ہمارے نوجوان لوگ ایک دن آج کے دن بطور خصوص سارا کام چھوڑ دیتے ہیں، کہا مالک آج ہمارے یہاں جلسہ ہے، ہمیں نہیں آنا ہے۔ کیوں؟ کیا اس نیت سے کہ وہ علماء کرام کے بیانات سنیں گے، مولانا ابوالکلام جو بمبے سے آئیں گے ان کی باتیں سنیں گے، مولانا عبدالجبار صاحب اثری جو پورنیہ سے تشریف لے آئیں گے ان کی بات سنیں گے؟ اس لیے نہیں، اس لیے کہ ہم جلیبی کر کے رس کے ساتھ ساتھ اپنے من کی رس کو گھولتا جائیں، مسارہ سب سمجھتے میرے دوستو۔ لہذا یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اپنے سماج سے کہ یہ منکر نہیں ہے، یہ حرام ہے یا جائز ہے؟ تو یہاں کے سارے لوگ خاموش زبان میں یہی کہیں گے نہیں مولانا یہ جائز تو نہیں ہے۔ تو اگر جائز اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہاں کے علماء فضلاء یا وہ علماء جن کو بڑے ہی قدردانی کے ساتھ یا تشریف لے آنے کو کہا جاتا ہے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا تھا، رسول بنایا تھا، اور نبی کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری کن پر آتی ہے؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، یہ وارث ان کے مال و دولت کا نہیں، درہم و دینار کا نہیں، وارث ان کے علم کا، ان کے عمل کا اور ان کی دعوت کا۔ لہذا علماء فضلاء کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی ضرورت ہے اس ناحیے سے۔ نمبر 2، یہ ذمہ داری محض علماء کی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم لوگ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، انہیں بھلی باتوں کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو گے، اور مومنانہ زندگی بسر کرو گے۔ لہذا جو بھی یہاں کے لوگ منتظمین کی حیثیت سے ہو، گاؤں کے ممبران ہو، مخیہ ہو، ذمہ دار ہو، جن کے بساط میں طاقت ہے کہ وہ اس طرح کے منکر چیزوں کا دفاع کر سکے، ان کا لازمی حق اور ان کی ذمہ داری واجب بنتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سماج کے اندر برائی اگر دیکھو گے، تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم اسے روک سکو، تو اس راستے میں کھڑے ہو جاؤ، پہاڑ کی طرح بن جاؤ حجاب دیوار، تاکہ وہ برائی نہ بن سکے۔ اگر اس کی طاقت نہیں، کم از کم زبان کھولو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبان کے ذریعے سے کوئی تاثیر وہاں تک بھی پہنچ جائے۔ اگر اس کی بھی اگر تمہیں طاقت نہیں ہے، کم سے کم دل سے نفرت تو کیا کرو، اور یہ ایمان کی کمزور دلیل ہے میرے دوستو۔ لہذا ہماری زبان بنتی ہے، یہ صرف یہاں کی نہیں، ہمارے سماج کے اندر جہاں بھی اس طرح کے جلسے قائم ہو رہے ہیں، آئے دین ان کی جو صورتیں بدل رہی ہے، جس خرافات کے طرف، فتنے کی طرف یہ بڑھ رہا ہے، دوستو وہ زمانہ دور نہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اے لوگوں تم بھلی باتوں کا حکم دیا کرو، برائی سے لوگوں کو روکو۔ اولا یوشکن اور نہ یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ایسے عقاب
اب ایسے عذاب میں مبتلا کر دے، اس کے بعد اللہ سے گڑگڑاؤ بھی تو اللہ سنے گا نہیں. یہ حدیث ہے دوستو. لہذا عذاب قرآن کہتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم مومن مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں دنیا کا، تاکہ کم از کم اس عذاب سے ٹھوکرے کھا کر کے وہ کو سیکھ لے، جان لے، آگاہ ہو جائے، تاکہ اس کے بعد جو قیامت تمہارا منتظر بڑا عذاب کا، تمہارا قبر جو منتظر ہے تمہارے بڑا عذاب کے لیے، کم از کم اس سے تم پرہیز کر لو، بچ جاؤ. یاد بہت دوستو، نیکی کام ہم کریں، بہت بڑا فضل ہے یہ. آپ گھر سے چل کے آئے ہیں اطمینان و سکون کے ساتھ، قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں. یقین جانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو انسان گھر میں چلتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، دین کی باتوں سے آگاہ ہونے کے لیے، جانکاری لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. بدل دوستو، لہذا جو کام ہم کر رہے ہیں بہت مبارک کام ہے دوستو. اور وہ بھی ایک تو تعلیم یہاں دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو ہم مقصد ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ صدقہ و خیرات کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ایک تعلیم گاہ جس میں کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو. یہ بہت ہی اونچا مقام ہے میرے دوستو. اس سے بڑھ کر اچھا کام آپ نہ نہیں پائیں گے میرے دوستو. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت اس مومن کے جو عالم ہوتے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا کر دیتا ہے. اور بھی جان لیجئے دوستو کہ یہ علم، تعلیم، جو تعلیم بالخصوص اللہ کے نام پر ہو، ہماری شریعت، ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کیوں ہے؟ آپ نے اپنے خطبے کے دوران علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے تو علماء کرام نماز پر زور دیتے ہیں، زکوٰۃ پر زور دیتے ہیں چونکہ یہ عبادت ہے، حج پر زور دیتے ہیں، توبہ استغفار پر زور دیتے ہیں، سچائی پر زور دیتے ہیں، سود خوری سے منع کرتے ہیں، جوا چوری سے منع کرتے ہیں، زناکاری کو بدکار بتاتے ہیں، شرابی، نشہ بازی، یہ تمام چیزوں سے احتیاط کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ قرآن کریم جو 30 پارہ کے قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کو اپنا کلام، اپنی باتوں کو نبی پر اتارا، نبی پر اتارا جو ان کا قاصد پیغمبر رسول، تاکہ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا دے، امتی کو بتا دے کہ اللہ رب العزت ان کا خالق اور مالک ان سے کیا چاہتا ہے. اس قرآن کریم کی پہلی آیات جب نازل ہوئی تو کیا بات تھی؟ اقرا، اقرا ہی نہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اور اس رب کے نام پر جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیوں؟ نماز کی بات نہیں، روزے کی بات نہیں، حج زکوٰۃ کی بات نہیں، سب سے پہلے تعلیم. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر لکھتے ہیں باب العلم قبل القول او العمل. علم کا یہ باب ہے کہ علم کا سیکھنا، جانکاری لینا، عالم بننا، یہ تمہارے ہر بات اور تمہارے ہر فعل سے پہلے ہے دوستو. جب تک آپ کو صحیح جانکاری نہیں ہوگی کوئی عبادت آپ کے قابل قبول نہیں ہو سکتا. میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں اور بات میرے لمبی ہو رہی ہے، میں محسوس کرتا ہوں آپ کی نزاکت کو. حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے ہیں. ایک دن فجر کی نماز میں آپ بھی موجود ہیں اور ایک صاحب آ کر کے فجر کی سنت 2 کے بعد پھر 2 پڑھے جا رہے ہیں. تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا اتسلی الفجر اربعا، یا فجر کی نماز تم 4 رکعت پڑھو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب ہم کو دے گا، ہم تو نماز ہی نہ پڑھ رہے ہیں. کہا ہاں، نماز پڑھنے سے تم کو نہیں دے گا،
اللہ کی عبادت ہے، لیکن نبی کی سنت کے برخلاف کرو گے تو اللہ عذاب دے گا۔ مطلب نماز پڑھو گے تم، فجر کی سنت 2 ہے، کرو گے 4 تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بتاؤ، نماز ہے، عبادت ہے، لیکن اس تعلیمات اگر نہیں ہے، اس کی جانکاری آپ پہلے نہیں لے رہے ہو کہ کب یہ کارگر ہوگی، کب مفید ہوگی، کب مفید نہیں ہوگی، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تب تک آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے میرے دوستو۔ لہذا جو ادارے آپ نے قائم کیا ہے، میں نے ایک جھلک دیکھا، اس سے پہلے کبھی بھی میری یہاں حاضری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جو دیکھا، ادارہ کو آپ لوگوں نے بڑا غریب بنا کے رکھا ہے، بڑا محتاج بنا کے رکھا ہے۔ خانہ خدا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد، جہاں یہ بچے نماز ادا کریں گے، ایک طرف دھان، ایک طرف چاول، ایک طرف دھان، ایک طرف کچھ کبڑا بنا کے رکھا ہے دوستو۔ اور مدرسے کی جو حالت ہم نے دیکھا، بڑی غربت میں ہے۔ لہذا علاقہ والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ادارہ، وہ مرکز جہاں سے ہماری نسل سدھرے گی، جہاں سے ہمارے نسل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل ہوگی، اس کی قدر کرنا علاقہ والوں کی ہر فرد، نوجوان ہو، بزرگ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تمام کی ذمہ داری بنتی ہے میرے دوستو، تمام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایک بات چلتے چلتے کہہ کے جانا چاہتا ہوں دوستو، جو ہماری برادری، بالخصوص سرسا وادی برادری، جنہیں علم سے دور ہونے کی بنیاد پر جو اپنا طریقہ سیوا یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہم زمین نہیں کھودیں گے تو میرا پیٹ میں کوئی اناج نہیں آئے گا، اگر ایسی سوچ ہے تو سوچ کو دور کیجئے دوستو، دور کیجئے۔ علم تمام بلندیوں کی راز، تبھی تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، تب یہی نہ فرشتوں سے کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کے خود معلم بن کر کے تعلیم دی، سکھا دی، اور فرشتوں پر ان کو سربلند بنا دیا میرے دوستو۔ لہذا تعلیم سے جوڑیے، تعلیم کو گلے لگائیے۔ امام احمد نے کہا ہے کہ دیکھو، ایک انسان کو ان کی خوراک سے زیادہ ان کی تعلیم ضروری ہے۔ جب تک تعلیم سے نہیں جوڑو گے تب تک تمہاری حالات سدھرنے کو نہیں۔ ہم اپنے وقت ضائع کر دیے ہیں، لیکن ہماری اولاد ہمارے روش پہ نہ جائے، ہمارے طریقے پر برباد نہ ہو، اس کے لیے ان کی دنیا سدھاریے، ان کی آخرت بھی سدھاریے۔ یہ ہمارے بچوں اور اولاد جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ان کا بڑا حق ہوتا ہے میرے دوستو۔ اگر اس کے لیے اللہ نے اسی لیے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اہل کو بچانے کا طریقہ کیا ہے، کہ ان بچوں کو پہلے تعلیم دو، تہذیب سکھاؤ، باادب بناؤ، تاکہ ان تعلیم کی روشنی میں وہ عمل پیرا ہو جائے، اور کیا حق ہے، کیا ناحق ہے، کس میں خیر ہے، کس میں شر ہے، اس کو تمیز کرنا سیکھ لے۔ لوگوں کے ساتھ سینہ اونچا کر کے، سر اونچا کر کے، قدموں سے قدم ملا کر کے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اس ملک کے منزلت اور قدر کو وہ تھام لے، اس کی صلاحیت دینے کا آپ کام کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔